PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کا اثر رولہ آخر ہے کیا؟ دونوں ممالک کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کیا ان دونوں ممالک جنگ خطے میں کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے؟ کیوں اچانک سے پاکستان اس جنگ میں کود پڑا؟ کیا ایک دفعہ پھر پاکستان آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں وہی کردار ادا کرنے جا رہا ہے جس سے قبل پاکستان فضائیہ نے ترکی کے لیے برسوں قبل کیا تھا؟ پاکستان آذربائیجان اور آرمینیا جنگ میں کشمیر کی حمایت کرنے پر ترکی کا بدلہ چکا رہا ہے۔ آذربائیجان ایک مسلم ملک، آرمینیا ایک عیسائی ملک۔ ان دونوں ممالک میں کون طاقتور، کون سا ملک حق پر ہے؟ کیا ان دونوں ممالک کو لے کر عالمی دھرہ بندی شروع ہونے والی ہے؟ ترکی کیوں پوری طاقت کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ کیا پاک فوج اپنی طاقت کا جوہر دکھانے آذربائیجان کے میدان جنگ میں اترنے لگی ہے؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی معلوماتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو یقیناً خطے میں مسلمان اور کفار کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک PTN نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کی افواج کے درمیان متنازع علاقے میں ناگورا کاراباغ میں حالات انتہائی کشیدہ سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان میں اب تک 5 شہروں سمیت 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ متنازع خطے میں جھڑپوں میں دونوں جانب سے درجنوں فوجیوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ آرمینیا میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، جبکہ جھڑپیں شروع ہونے کے بعد آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ وہ اس خطے پر دوبارہ سے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پراعتماد ہے۔ تاہم آذربائیجان کے کچھ علاقوں میں بھی مارشل لا کا اعلان کیا گیا ہے۔ آرمینیا نے آذربائیجان پر فضائی اور توپ خانوں سے حملے کا الزام لگاتے ہوئے آذربائیجان کے ہیلی کاپٹر گرانے اور ٹینک تباہ کرنے کی اطلاعات دی، جبکہ آذربائیجان نے کہا ہے کہ اس نے گولہ باری کے جواب میں کارروائی شروع کر دی۔ آئیے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان آخر تنازع ہے تو ہے کیا؟ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کا اصل محور ناگورا کاراباغ نامی علاقہ ہے۔ اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا انتظام آرمینی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسی علاقے کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی میں خونریزی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر اتفاق تو کر چکے، لیکن کسی بھی امن معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ آرمینیا اور آذربائیجان سن 1922 سے 1991 تک قائم رہنے والی کمیونسٹ ملک سوویت یونین کا حصہ تھے۔ دونوں ممالک جنوب مشرق یورپ میں ہیں، جو دفاعی لحاظ سے اہم خطہ ہیں اور جو کپاکس کہلاتا ہے۔ ان ممالک کی سرحد مغرب میں ترکی کے جنوب میں ایران اور شمال میں جارجیا سے ملتی ہے، جبکہ روس کی سرحد شمال میں آذربائیجان سے ملتی ہے۔ آرمینیا میں آبادی کی اکثریت مسیحی ہے، جبکہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک آذربائیجان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں ناگورو کاراباغ کا ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینی نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا۔ جب 80 کی دہائی کے آخری سالوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچا شروع ہو گیا تو ناگورا کاراباغ کے مقامی پارلیمنٹ نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا، جس کے بعد نسلی فسادات شروع ہو گئے اور آرمینیا میں آذربائیجان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ماسکو سے آزادی کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ اور دونوں جانب سے نسلی بنیادوں پر تشدد کے نتیجے میں دسیوں ہزار افراد ہلاک اور کم از کم 10 لاکھ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ سن 1994 میں روس کی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورو کاراباغ مکمل طور پر آرمینیا فوجیوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ناگورا کاراباغ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی انتظامیہ آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا، جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس کے بعد سے کئی مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں۔ سن 1922 میں بنایا گیا ایک بین الاقوامی گروپ
सालस का किरदार अदा करता रहा है, जिसमें फ्रांस, रूस और अमेरिका का मरकजी किरदार रहा। ताहम अभी तक ये ममालिक किसी भी अमन मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम रहे। गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी रहा। सन 2016 में इन झड़पों में तेजी आई, जिसमें दोनों ममालिक के दर्जनों फौजी हलाक हुए। ये तनाज़ा इलाकाई सियासत की वजह से मजीद पेचीदा हो चुका है। नेटो के रुकन ममालिक तुर्की ने 1900 अजीम मुल्क तुर्की और शेर लीडर तैयब एर्दोगान को काबू किया जाए, जिसके लिए वो किसी न किसी तरह तुर्की को जंग में धकेलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जंग में असल ट्विस्ट उस वक्त आया जब पाकिस्तान ने तुर्की का साथ देते हुए अजरबैजान की हमायत में खुलकर बयान दे दिया। और जब बात होती है पाक फौज की, तो दुनिया की बड़ी बड़ी फौजों की टांगे कांपने लग जाती है, क्योंकि गैर मुल्की फौजी जानते हैं कि वो किस सूरत भी पाकिस्तानी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। आर्मीनिया ने तुर्की पर अजरबैजान की मदद के लिए 4000 शामी जंगजू भेजने का इल्जाम आयद किया है, जिसकी अजरी सदर ने सख्ती से तरदीद कर दी, जबकि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आर्मीनिया को अजरबैजान के इलाके हर सूरत खाली करना होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत यूरोपीय यूनियन और रूस दीगर ममालिकों ने मतनाज़ इलाके में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया और पाकिस्तान ने अजरबैजान की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अजरबैजान कौम के साथ खड़ा है और इनके दिफा के हक की हमायत करता है। अब देखना ये है कि अगर इस जंग को फौरी तौर पर न रोका गया तो ये आर्मीनिया के लिए इंतहाई तबाहकुन हो सकता है, क्योंकि ये जंग दोनों मुल्कों की नहीं बल्कि कुफ्फार और मुसलमानों के दरमियान है, जो अल्लाह ना करे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।